بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام پہلے شکر تھا، بعد میں نوح ہوا۔ آپ کے نام کی وجہ یہ بنی کہ آپ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ آپ اپنی قوم کے پاس 950 برس رہے اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق خدا کو دعوت دیا کرتے اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے تھے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چھپ جاتے۔ جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے تھے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح 3 روز بے ہوش رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر مخلوق خدا کو دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب میں تو ان کو بلاتا رہا ہوں مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے تھے۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح کو ایسا مارا کہ آپ کے تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ اب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح تو دیوانے ہیں، تم ان کو اتنا نہ مارو، یہ جو بھی کہتے ہیں اپنے دیوانے پن سے کہتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں سنی تو حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کر کے اور رو کر التجا کی اور کہا، اے میرے رب میں ان کافروں میں گھر گیا ہوں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ بالفور جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک شاخ جنت سے لا کر دی۔ آپ نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا۔ تب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے نوح اس درخت سے تو ایک کشتی بنانا۔ نوح نے کہا کس طرح بناؤں؟ جبرائیل نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم کا، دوسرے تختے پر نام شیث کا، تیسرے تختے پر نام ادریس کا، چوتھے تختے پر نام نوح، پانچویں تختے پر نام موسیٰ کا، چھٹے تختے پر نام صالح کا اور 7ویں تختے پر نام ابراہیم، اور اسی طرح 1,24,000 تختے بنائے اور 1,24,000 پیغمبروں کے نام نکالے، اور آخری تختے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔ حضرت نوح نے جبرائیل کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ اس کشتی کی لمبائی 1000 گز اور اس کی چوڑائی 400 گز تھی۔ کافر یہ دیکھ کر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح ان پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے
اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوستوں کے ناموں سے رکھو، پھر تمہاری کشتی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ پھر جبرائیل نے کہا، اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا لو، اس سے 4 تختے بنامے 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن انق کو بھیج دو، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کو راستہ بھی معلوم ہے۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلایا اور کہا کہ تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کر دوں گا۔ اوج بن انق نے کہا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے وعدہ کر لیا۔ پس اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دی۔ اوج بن انق انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا، اے حضرت، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھائی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ حضرت نوح نے اس درخت سے 4 تختے نکالے۔ پہلا نام حضرت ابو بکر کا اور دوسرا تختہ حضرت عمر بن الخطاب کا، تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی کا اور چوتھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے لگائے، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا، اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان 4 پر اٹھا لیا۔ پھر کہا کہ اے نوح، طوفان کی علامت یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ پھر جبرائیل آئے اور کہا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہیں، کیوں کر میں ان کو اکٹھا کروں گا؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نصرینی مقدر تھی اس جانور کا کشتی میں سوار کر لیا گیا۔ کشتی میں 3 طبقے تھے، پہلے طبقے میں پرندے، دوسرے طبقے میں نوح ماں اپنے تمام مومنین کے، اور تیسرے طبقے میں چوپائے اور آپ کے فرزند۔ ان کے نام یہ ہیں سام، حام اور یافس۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہرگز تمہاری کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ تب پانی آسمان سے برسنا شروع ہوا اور زمین سے بھی ابل پڑا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح کو اپنے بیٹے پر بہت رحم آیا کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔
تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ بس کچھ دیر میں ایک موج آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہری ہوئی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔